السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سبق یعنی الدرس الثانی میں ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا جس میں اس میں اشارہ قریب اور بعید کا اور اسم کا نکرہ ہونے کے بارے میں متصور ہم نے پڑھا تھا۔ نکرہ کا تصور کیا تھا؟ وہ جس میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک کا، کوئی کا، چند کا مفہوم پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں بیتن، تو بیتن میں جو اوپر پہ تن کی جو آواز آتی ہے نا، تو یہ تنوین کا مفہوم ہے اس میں، یعنی تنوین پائی جاتی ہے، اور تنوین ہم نے پیچھے اصطلاحات میں دیکھا تھا جس پہ دو زبر، دو پیش یا دو زیر آ جائیں وہ تنوین کہلاتی ہے۔ اور تنوین جب آئے گی تو اس کا مفہوم جو ہے نا وہ کوئی خاص نہیں ہوگا، عام ہوگا، اس سے کوئی بھی چیز اس سے ہو سکتی ہے۔ ہم بیتن کہیں گے، بیتن میں گھر، ایک گھر، انگلش میں ہم کہیں گے ہاؤس۔ اور اسی کے اوپر اگر جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں، جیسے آج ہم پڑھیں گے درس الثالث، تیسرا سبق ہم شروع کرنے والے ہیں، تو وہ اسی کے بارے میں ہے کہ بیتن سے جب ہم اس کو کہیں گے البیت، تو اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ پہلی تبدیلی تو یہ ہو جائے گی کہ بیتن سے کے شروع میں ہم نے الف لام لگا دیا۔ یہ الف لام جو لگانا ہے اس کا ایک اپنا فنکشن ہے، یہ اس پہ کیا عمل کرتا ہے، یہ موڈیفائی کرتا ہے اس کی آخری حرکت کو۔ اعراب جو ہے نا اس پہ وہ البیت آئے گا، یعنی تا پر جو پہلے دو زبر تھی، دو پیش تھی یا دو زیر تھی، تو اب یہ البیت جو ہے نا، جو دو پیش آئی تھی بیتن پر، اس کو تا پیش تو جیسے ہم بولتے ہیں تو وہ تو کر دے گا البیت۔ تو اس کے ساتھ اس کا میننگ، اس کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ دا ہاؤس، گھر، کوئی مخصوص گھر۔ یعنی جب ہم کو بات کریں گے دا ہاؤس، اردو میں، انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں دا ہاؤس کہتے ہیں تو ہم کسی خاص مکان، گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سا گھر؟ وہ والا ایٹ دی اینڈ آف اسٹریٹ، اس گلی کے آخر میں جو ہے وہ گھر، یا اسلم کا ہاؤس، یا فلاں کا، یعنی کوئی ایک خاص گھر اس سے مراد ہوتی ہے یا کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے، بیتن جب اس پہ الف لام داخل ہو جائے گا اور تنوین ختم ہو جائے گی، صرف ایک ضمہ باقی رہ جائے گا، یعنی ایک پیش باقی رہ جائے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس پہ جو ہے نا آپ یہ یاد رکھیں، جو فارمولا اس میں کلیہ قاعدہ جو ہے، جب الف لام آئے گا تو کسی الف لام پہ جس لفظ پر الف لام لگا اس پہ آپ نہ تو دو زبر، دو پیش وغیرہ نہیں لگا سکتے، اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ یعنی تنوین اور الف لام ایک دوسرے کی ضد ہے، اگر وہ آئے گا تو وہ نہیں آئے گی، وہ آئے گی تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، البیتن نہیں ہو سکتا۔ کتابن ہے تو الکتاب، قلم ہے، جیسے یہ میں ابھی اس کتاب کے جو فکرے وہ پڑھ رہا ہوں، قلم ہے تو القلم، جمل ہے تو الجمل، تو اسی سے فکرہ بنے گا القلم مکسور، القلم مکسور، تو یہ ایک جملہ بن جائے گا۔ اس کو ہم باقاعدہ جملہ اسمیہ کہیں گے، کیونکہ شروع میں اسم ہے۔ اسم کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم نام کو کہتے ہیں، کسی چیز کا نام۔ تو قلم کیا ہے؟ ایک چیز کا نام ہے۔ القلم مکسور، قلم جو ہے، پین جو ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، بروکن ہے۔ الباب مفتوح، اور باب جو ہے، دروازہ جو ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ اب ان دونوں فکروں میں الف لام لگا ہوا ہے شروع میں، تو اس کو دوسرے حوالے سے، اگرچہ وہ آگے آئے گا سبق اس کا مبتدا خبر کا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیجیے، تو اس کے دو جز بن جائیں گے۔ پہلا جو جز ہے اس کلمے کا وہ ہے
अलकलम, और ये मुब्तदा कहलाता है, इससे फिक्रा शुरू हो रहा है, जुमला शुरू हो रहा है। और दूसरा जो है इसका मकसूरुन, ये खबर दी गई है कि ये खबर है इसकी, कलम किस हालत में है, उसकी हालत क्या है, वो किस कंडीशन में है, वो कंडीशन उसकी है ब्रोकन की, टूटा हुआ है, तो ये खबर है और इसको हम जुमला खबरिया कहेंगे, जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। तो ये खैर आगे हम इसको पढ़ेंगे, ऐसे बरसवीर तज़किरा जिक्र कर दिया इसका। तो यहाँ आप देखें कि इसमें जब हम पढ़ेंगे जमालुन अल जमालु और अल कलम मकसूरुन अल बाबु मफ्तूहुन, इसके कुछ और फिक्रे हम देखते हैं जो आगे आ रहे हैं। अल वलदु जालिसुन, जो लड़का जो है वो बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और उस्ताद खड़ा हुआ है, यानी उस्ताद खड़ा होकर सबक पढ़ा रहा है क्लास में। तो ये उसमें आप देखेंगे तो ये तसव्वुर जो है ये क्लासरूम का है। इसी तरह आगे फिक्रे हम जब देखते हैं, अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। वल कलम कदीमुन, और कलम पुराना है। अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, हिसान हमने पीछे पढ़ा था कि हिसान घोड़े को कहते हैं। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। और अल मिंदीलु वसिखुन, वसिखुन कहते हैं खराब को, गंदे को, बुरे को, और जो रुमाल है ये गंदा है। अल माउ बारिदुन, पानी जो है ये ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, और चांद जो है ये खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, ये मैं जो आपके आखिर में पढ़ रहा हूँ ना, तनवीन पढ़ रहा हूँ, तो ये मुम्मी जब गुफ्तु में तो ये ऐसा नहीं पढ़ी जाएगी। जब आप किसी पे स्टॉप करेंगे, वक्फ कर देंगे, रुक जाएंगे उस फिक्रे पे, तो फिर वो होगा अल बैतु करीब वल मस्जिदु बईद। तो आखिर में वो बिल्कुल उस पर जज्म आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे अल मिंदीलु वसिखुन, हमने पढ़ा है, तो अल मिंदीलु वसिख। अल कमरु जमील, तो जमीलुन नहीं कहा जाएगा। इसे हम स्टडी में पढ़ने के अंदाज में चूंकि पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, तो सीखते हुए हम इसको पूरा पूरा अदा करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खफीफुन, पत्थर जो है वो वजनी है, भारी है, और जो कागज है वो बहुत हल्का है। खफीफ हल्के को कहते हैं, और सकील जो है ये वजनी की चीज किसी को कहते हैं। अल लबनु हारुन, दूध जो है ये गर्म है। अल कमीसु नज़ीफुन, और कमीज जो है ये साफ है। ये एक इतना ही, ये सबक जो है दरस सालिस में जो तसव्वुरात हैं वो अभी मुसन्नफ ने इतने ही दिए हैं। आगे हम इसकी जो तमरीन है वो देखते हैं इसका। इकरा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, यानी इन अल्फाज को आप पढ़ें और लिखें, और उसके साथ साथ इसके आखिर में जो है, आखिर में क्या, जो आखिरी हरकत है उनको भी जब्त करें, उसको खास उसका ख्याल रखें भी आखिरी हरफ की हरकत क्या है। अरबी में जो है सर्फ और नहव, सर्फ जो है जितने भी कवायद होते हैं सर्फ के, वो जुमले के पहले हिस्से, लफ्ज़ के जो होता है उसके पहले हिस्से में बात कर रहे होते हैं, उससे मतलब बात कर रहे होते हैं। और जो नहव जो है ये आखिर वाले हिस्से में बात कर रही होती है। तो आखिरी हरकत जो हैं जो बदलती हैं, जो एराब कहलाती हैं, वो नहव के ही ज़ुमर में आती हैं। और यहाँ भी आपने देखा होगा, अगर किसी वजह से कोई हरकत बदलती है आखिरी हर्फ की, लफ्ज़ की नहीं, हर्फ की, आखिरी हर्फ की हरकत अगर बदलती है तो उसका पीछे कोई आमिल होता है जिसकी वजह से वो बदलती है, और उसका ही ख़ास ख्याल रखना होता है। उसी की वजह से ही फ़िक्रे का मानी जो है वो बदलते हैं, उसी की वजह से सारा मामला चलता है इनका। तो मस्जिद, मस्जिदुन है, अगर हम उसको वैसे पढ़ेंगे तो मस्जिदुन हो जाएगा, और जब वैसे उसके बाद जब अलिफ लाम लग जाएगा तो वो अल मस्जिदु, ऐसे ही अल माउ, जबकि अलिफ लाम हट जाएगा तो माउन, अल बैतु, और बाबुन, कलमुन, अल कलमु, अल कल्बु, कल्बुन, कमीसुन, वलदुन, अल हजरु, अल वलदु, हिमारुन, अल हिमारु, अल हिसानु, हिसानुन। ये देखें जितने भी थे ये वो सारे
اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں ہے سر. اس میں نکرہ اس میں معرفہ کی آگے قسمیں کافی ساری ہیں، وہ آگے پڑھی بھی جائیں گی. ہلکا سا میں آپ کو ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. اسم دراصل جیسے ہم نے عرض کیا پہلے بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نکرہ اور معرفہ. نکرہ عام چیز پر بولا جاتا ہے اور جو معرفہ ہے وہ خاص چیز پر. نکرہ تو نکرہ ہی ہے، اس کی کوئی اقسام اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن جو معرفہ ہے اس کی اقسام ہے باقاعدہ طور پر جو مشہور ہیں، اس کی 7 اقسام ہیں. اس میں علم کہلایا جاتا ہے. سب سے پہلے جو عام طور پر علم کیا ہے، کسی کا نام ہے، جیسے زید ہے، حامد ہے، محمود ہے، احمد ہے، یہ نام ہے. محمد ہے. اور اللہ اس میں ذات ہے. یہ سارے اس میں علم ہیں. اس میں ضمیر ہے اور اس کو ہم نون کہتے ہیں، انگریزی میں اگر پڑھیں گے تو نون ہے، اور جب اس کا آگے چلیں گے تو پروناؤن جو اس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. یعنی جو اسم کی جگہ پر جو آئے. اسلم آیا، احمد آیا، وہ بازار کیا چلا، تو وہ کا جو لفظ ہے نا وہ کس کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے؟ احمد کی جگہ پہ، اسلم کی جگہ پر. تو یہ اس کا جو بدل جانا ہے اس کی اصل سے، تو یہ ضمیر ہے اس کی. یعنی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی طرف ہو رہا ہے، اسی چیز کی طرف ہو رہا ہے جس کا ذکر پہلے چل رہا تھا. تو یہاں جو ہے اس میں علم جو ہے یہ اس کے بعد ہے. اس میں ضمیر جو ہے جیسے ہوا، انتا، انا. ہوا کہتے ہیں وہ، انتا تو. یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، ضمیر ساری آ جائیں گی، گردان پوری آ جائے گی، اس کے بعد پڑھیں گے. تو اس میں اشارہ ہم نے سٹارٹ ہی اس میں اشارہ سے لیا تھا، ہاذا سے. ذالکا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہاذا، ذالکا، یہ اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید. یہ بھی اس میں علم کی اقسام میں سے ہے. اس میں موصول ہے، اس کے بعد ایک پورا جملہ آیا کرتا ہے. اس میں موصول ہے الذی، وہ جو، یعنی جو ایک مرد، التی، جو ایک عورت. یعنی ایک خاص مثال دی جائے گی تو کہے گا کون سی؟ وہ جو عورت ایک تھی، وہ والی، وہ عورت، وہ مرد. جو، اس میں جو کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ جو کا جو ہے نا خیال رکھا جاتا ہے. اس میں وہ آئے گا تو پتہ چلے گا مخصوص ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس میں منادا، یعنی یا رجل، منادا اس میں کسی کو پکارا جائے، ندا دی جائے، تو وہ اس میں منادا یا رجل اور یا ولد. اور ایسا اسم جیسے بھی ہم نے بنایا جو مخصوص ہم نے جس سے سٹارٹ ہی ہم نے لیا آغاز سے، وہ اسم جو معرف باللام، ابھی جو ہمیں سارا پڑھتے آ رہے ہیں بھی الف لام کی ہم نے پوری بحث کی ہے. تو الف لام جو ہے یہ اس کی اصطلاحی معنوں میں اس کو جو اصطلاحی اس کا مفہوم ہے وہ معرف باللام ہے. یعنی ایسا معرفہ جو الف لام لگانے سے بنایا جائے، یعنی وہ اس میں نکرہ جس پہ اگر ہم الف لام داخل کریں، الف لام ساتھ لگا دیں شروع میں، تو وہ معرفہ بن جائے گا، تو اس کو ہم معرف باللام کہیں گے. تو یہ معرف باللام ابھی ہم نے سارے پڑھے ہیں. جیسے الفرس تو یہ معرف باللام ہے، الرجل یہ معرف باللام ہے. جتنے بھی اس طرح ہم نے پڑھے ابھی تک، القمیص یہ معرف باللام، اللبن، الحجر، القلم، الماء، یہ سارے معرف باللام ہیں. یعنی ان سب کے شروع میں الف لام لگا کے بنایا گیا ہے ان کو معرفہ. جبکہ دوسرے جو الفاظ ہیں زید، حامد، محمد، یہ ہم نے الف لام نہیں لگایا، یہ ان کے خاص نام ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس لیے اس کو علم کہتے ہیں، نام کہتے ہیں ان کو بھی. وہ اپنی وجہ سے ان کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ان کے شروع میں. اور ایسا ایک ساتواں جو ہے وہ اس میں معرفہ بھی ہے جس میں وہ جتنی یہ قسمیں ہیں کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے. وہ مضاف علیہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے. مرکب اضافی کا بہت اہم یہ ہے چیپٹر ہے. کسی کی طرف نسبت کر دینا ہے. کتاب زید یعنی زید کی کتاب، کتاب حامد، کتاب محمود. تو یہ جو اس میں یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف علیہ، اگر وہ اسم جو معرفہ کی ان ساری اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، کتاب زید جیسی کتاب ہے زید کی. اب یہ زید کی کتاب جو ہے یہ معرف باللام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خاص ہوگی کتاب. ویسے کتابیں بہت سی ہیں. جب ہم یہ کہیں گے کتاب زید
تو یہ ہو جائے گا زید کی کتاب، یعنی ایک خاص کتاب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جو زید کی ہے، ملکیت ہے اس کی. تو یہ بھی اس میں معرفہ ہے. کتاب حاضہ، اب یہ کتابیں پڑھی ہوئی کون سی، میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب اٹھاؤ، کون سی کتاب حاضہ، یہ کتاب، وہ دور والی کتاب نہیں، یہ قریب والی کتاب. جب جو قریب والی کتاب وہ کتاب حاضہ یعنی یہ کتاب، تو یہ کتاب جو ہو جائے گی یہ معرفہ کہلائے گی، یہ نکرہ نہیں رہے گی چونکہ خاص ہوگی. کتاب الرجل کسی آدمی کی، یعنی جو اس آدمی کا ہم تذکرہ کریں ایک مخصوص آدمی ہے، چونکہ الرجل آیا ہوا ہے تو جس آدمی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ کتاب اس کی، یہ بھی خاص ہو جائے گی. تو یہ ان مثالوں میں اب دیکھیں لفظ کتاب جو آیا ہوا ہے یہ سب میں آیا ہے، یعنی کتاب الزید، یعنی کتاب حاضہ، کتاب الرجل ہے تو کتاب. ویسے کتاب اگر آپ دیکھیں تو کتاب جو ہے وہ کتابن جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی کے ساتھ ملا دیا، مضاف بنا دیا، مضاف الیہ کا ایک پوری ترکیب آ گئی مضاف مضاف الیہ کی، تو کتاب الزید یہ جب مضاف بن جائے گا تو اس کا پھر وہ مخصوص ہو گیا سارا معاملہ، اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، ملکیت میں آ گیا، نسبت اس کی طرف ہو گئی، تو یہ بھی اس میں معرفہ ہے. یہ آج کے سبق میں جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ابھی ہم اس کی تمرین بھی دیکھتے ہیں. تو ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو الف لام لگا کے کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں، اور باقی جو اقسام میں نے ذکر کی ہیں وہ یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو ابھی ہم اگلی اس کی تمرین دیکھتے ہیں. تمرین جو ہے وہ 7 نمبر جو ہے اقرا وقتب، اس میں پڑھنے والی بات کیا ہے، یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے جو آخری حروف خاص طور پر دیکھیں، المکتب مکسور اور المدرس جدید. الفاظ پیچھے آئے ہوئے ہیں سارے، اس لیے میں ترجمہ ذکر نہیں کر رہا. القمیص وسخ، اللبن بارد، المسجد مفتوح، الحجر کبیر، اللبن بارد والماء حار. اب دیکھیں اللبن اور والماء، یہ ہم نے چونکہ ان پہ الف لام لگا ہوا تو ہم نے ان کے اوپر صرف ایک ضمہ ہی پڑھا ہے. الامام جالس والمدرس واقف، القمر بعید والمندیل نظیف. اللہ